حضرت عثمان غنی کا دور حکومت 28 ہجری سے 30 ہجری تک کچھ چند اہم واقعات میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اس ویڈیو میں۔ 28 ہجری میں پہلی دفعہ عثمان غنی نے حکم دیا تھا کہ روم پر بحری راستے سے بھی حملہ کیا جائے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت معاویہ نے 2-4 دفعہ کوشش کی تھی کہ بحری جنگ کا بھی آغاز کیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق نے اجازت نہیں دی تھی۔ ان کا فرمان تھا کہ ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ پھر عثمان غنی کے ہاں آئے اور مشورہ کیا کہ بحری جنگ کی اجازت دی جائے۔ پہلے تو آپ نے منع کیا لیکن پھر آپ نے اجازت دے دی۔ تو پہلا لشکر جو روم کی طرف بھیجا گیا وہ اس کی کمانڈنگ تھی عبداللہ بن قیس کے ہاتھ میں، اور وہ وہاں جاتے ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی تھوڑا سا بحری جنگ سے کترانے لگ گئے۔ کچھ تھوڑا سا توقف کے بعد پھر حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر حضرت معاویہ نے قبرص کے علاقے پر بحری حملہ کیا۔ قبرص جس کو آج کل سیپرس کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں اس کا نام قبرص تھا۔ اس علاقے پر حضرت امیر معاویہ نے حملہ کیا اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ زیادہ مزاحمت نہیں کی، تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد انہوں نے صلح کر لی، اور صلح میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زیر سایہ سمجھیں گے اور ہم آپ کو 7,000 دینار سالانہ جزیہ دیں گے۔ یوں حضرت عثمان غنی کے دور میں 28 ہجری میں قبرص میں بھی مسلمانوں کا داخلہ ہو گیا اور انہوں نے 7,000 دینار سالانہ جزیہ دینے پہ صلح کر لی۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو قبرص والے لوگ تھے یہ مسلمانوں کو 7,000 درہم 7,000 دینار دینے سے پہلے جو روم کا بادشاہ تھا اس کو بھی 7,000 دینار سالانہ جزیہ اس کو بھی دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے وہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، اب یہ ان کا یہ پوزیشن بن گئی کہ وہ 7,000 دینار وہ روم کے بادشاہ کو بھی دیتے رہے اور 7,000 دینار جو یہ عرب کی حکومت تھی ان کو بھی دیتے رہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے حالات کو اس طرح سامنا کیا۔ اس کے بعد ان 2-3 سالوں میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے مکران کی پٹی بلوچستان کا علاقہ کچھ، اس علاقے میں بھی حملہ عثمان غنی کے دور میں ہوا ہے، اور اس علاقے میں بھی اسلام عثمان غنی کے دور میں پھیلا ہے، کیونکہ یہ جو مکران کی پٹی ہے اور خراسان کا علاقہ تاریخی روایات میں خراسان پر بھی حملہ عثمان غنی کے دور میں ہوا ہے۔ خراسان اس زمانے میں جو علاقہ گنا جاتا تھا اس میں اگر آج کل کے حالات میں دیکھا جائے تو یہ کچھ حصہ بنتا ہے ایران کا، کچھ حصہ بنتا ہے افغانستان کا اور کچھ حصہ بنتا ہے پاکستان کا، جو کہ آج کل صوبہ سرحد میں شامل ہے۔ یہ اس زمانے کا خراسان جو تھا وہ آج کل ان 3 ملکوں میں وہ علاقہ تقسیم ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں بھی مسلمانوں کا جو دور عثمان غنی کا دور تھا اس زمانے میں مسلمانوں نے یہاں حملہ کیا اور یہاں اسلام آیا۔ ان 2-3 سالوں میں کچھ اور بڑے واقعات بھی ہیں کہ یہ جو 29 ہجری ہے، 29 ہجری میں جو بصرہ کی گورنری تھی اس میں بھی کچھ تنازعات پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ بصرہ کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری۔ تو 29 ہجری میں وہ کچھ لوگ ان کے بھی مخالف ہو گئے، خاص کر ایک آدمی جس کا نام ہے غیلان بن خرشہ۔ وہ اب کچھ لوگ لے کر مدینہ آیا عثمان غنی کے ساتھ، اس نے گفتگو کی اور مطالبہ کیا کہ جو بصرہ کا گورنر ہے وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو آپ تبدیل کر دیں۔
اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی کچھ اس نے کی، لیکن وہ پھر اگر ساری باتیں کی جائیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے۔ اس کے بعد کچھ اور بھی اس نے الزامات لگائے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن عامر ان کو گورنر لگا دیا بصرہ کا۔ یہ عبداللہ بن جو عامر ہیں یہ عثمان غنی کے ماموں زاد بھائی ہیں، اور اس وقت ان کی عمر تھی 25 سال جس وقت وہ گورنر لگائے گئے۔ تو اس طرح 29 ہجری میں جو بصرہ کی گورنری تھی اس کا تنازع اس طرح حل ہوا۔ لیکن یہ پھر وہ بھی کوئی خاص جو ہے نا، وہ بھی صرف کوئی 1 سال ہی برقرار رہ سکے۔ ان کے خلاف بھی لوگ مخالف ہو گئے، ان کے خلاف بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ سال کے بعد پھر حضرت عثمان غنی نے ان کو بھی معزول کر دیا۔ ان کی جگہ پھر عاصم بن عمر کو گورنر بنایا گیا، پھر ان کو بھی معزول کیا گیا، پھر عدی بن سہیل کو گورنر۔ اس طرح یہ جو اصل میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اصل میں حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا ان کے آخری ایام میں، اس بغاوت میں بھی انہی جو 3 جگہیں ہیں نا، بصرہ، کوفہ اور مصر، اکثریت انہی لوگوں کی تھی۔ وہ جو مدینہ میں بغاوت کرنے والے لوگ تھے وہ انہی علاقوں سے تھے، کوفہ، بصرہ اور مصر۔ اور آپ کے سارے دور حکومت میں یہ جو 3 جگہ یہ تھی نا، ان کے گورنری کے تنازعات ختم ہی نہیں ہوئے، یہ چلتے ہی رہتے تھے ان کے تنازعات، کوفہ والوں کے بھی، بصرہ والوں کے بھی اور مصر والوں کے بھی۔ اسی طرح یہ 29 ہجری میں پھر ان کو عبداللہ بن عامر کو ملایا گیا، پھر ان کو بھی معزول کر دیا گیا۔ اس طرح یہ تنازع پھر نیا گورنر لگا کے عدی بن سہیل کو پھر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد 29 ہجری میں جو کرد تھے انہوں نے بھی عہد شکنی کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ نارمل ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے تابع کر لیا، لیکن عثمان غنی کے دور میں پھر کچھ فساد برپا ہو گیا 29 ہجری میں، پھر آپ نے کنٹرول کیا۔ پھر جو فارس کا علاقہ تھا جو کہ جنگ قادسیہ کے بعد حضرت عمر کے دور میں تقریباً فارس کا کنٹرول مسلمانوں نے سنبھال لیا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں فارس میں بھی کچھ انتشار پیدا ہو گیا، وہ بھی 29 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں بھی پھر عثمان غنی نے کچھ لوگوں کو بھیجا، وہاں پر جو باغی لوگ تھے ان کو بھی قتل کیا اور دوبارہ فارس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا، اور 6 حصوں کے علیحدہ علیحدہ گورنر آپ نے لگا دی۔ اسی فارس کی شورش کے دوران عبید اللہ بن عمر جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ وہ اسی فارس کے دور جو فتنہ پھیلا تھا عثمان غنی کے دور میں، اس میں وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح کچھ اور واقعات بھی ہیں کہ جو مسجد نبوی ہے اس کی بھی توسیع حضرت عثمان غنی نے 29 ہجری میں کی ہے۔ یہ جو مسجد نبوی ہے اس کی توسیع حضرت عمر نے بھی کی تھی اپنے دور میں، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی نے محسوس کیا کہ نہیں، اس کی اور توسیع کرنی چاہیے۔ 29 ہجری میں پھر آپ نے اس کی اور توسیع کی، اس میں کچھ مکان آپ نے خرید لیے، کچھ لوگوں نے مکان دینے سے انکار کیا، تو اس دوران حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ ان کے مکان گرا دو، اور ان کو بیت المال سے پھر پیسے دیے گئے۔ اس واقعے کے دوران بھی کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ تلخ کلامی اور کچھ بدمزگی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن بعد میں پھر لوگوں کے بیچ میں عمل دخل سے پھر بچاؤ ہو گیا اور وہ معاملہ اس طرح کنٹرول ہو گیا۔ لیکن وقتی طور پر کچھ تھوڑے بہت لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم مکان کیوں دیں، لیکن بہرحال وہ اس طرح کنٹرول ہو گیا، توسیع بھی ہو گئی۔ اب آتے ہیں 30 ہجری۔ 30 ہجری میں جو بڑے بڑے واقعات میں سے کچھ چند میں اہم آپ کو بتاتا ہوں۔ 30 ہجری میں پھر جو کوفے کا علاقہ تھا وہاں کا جو گورنر تھا وہاں پہ پھر تنازع پیدا ہو گیا۔ وہاں اس وقت گورنر تھے ولید بن عقبہ حضرت عثمان غنی کے دور میں۔
لیکن جب 30 ہجری کا دور آیا تو وہ ولید بن عقبہ کے بھی لوگ مخالف ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ لوگ آئے، ان کو کہا کہ ولید بن عقبہ کو معزول کرو، اس کی جگہ کوئی اور گورنر لگاؤ۔ اس کا بھی پس منظر میں تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ اس کے ولید بن عقبہ کے مخالف کیوں ہو گئے تھے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ کوفہ میں رات کے وقت ایک ہنگامہ سا ہوا، ایک بندے کے گھر ایک نوجوان آدمی تھا، اس کے گھر کچھ لوگوں نے ہلا بول دیا اور اس بندے کو زد و کوب کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا چشمدید گواہ جو تھا وہ ایک صحابی رسول تھا، اس نے حضرت عثمان کو بھی بتا دیا اور جو گورنر تھا ولید بن عقبہ اس کو بھی بتا دیا کہ فلاں فلاں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اس کے گھر جا رہے تھے اور وہ لوگ اس کے قتل میں ملوث ہیں۔ تو اس فساد کا حل جو ہے وہ پھر اس فساد کا حل پوچھا گیا حضرت عثمان غنی سے کہ بھئی یہ اس کا کیا حل ہے۔ وہ جو جس بندے نے گواہی دی وہ صحابی تھے، صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا ابو شریح خزائی۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے گواہی دے دی کہ میں نے فلاں فلاں بندے کو دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کو قتل کر دو۔ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ جو گورنر کا گھر تھا اس کے سامنے خالی جگہ پہ ان کو قتل کر دیا۔ ان قتل کی وجہ سے جو ان کے ورثاء تھے وہ ولید بن عقبہ کے مخالف ہو گئے۔ جب وہ ولید بن عقبہ کے مخالف ہو گیا تو انہوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف مختلف سازشیں شروع کر دیں، مختلف بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے کہ کسی طرح اس کو معزول کرایا جائے۔ انہوں نے پھر مختلف طریقے لگا کے الزام لگایا۔ عثمان غنی کے پاس ایک گروپ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ولید بن عقبہ نے دوران صبح کی نماز پڑھائی ہے اور اس میں اس کے منہ سے بو آتی تھی شراب کی، تو اس طرح ہمارے اندازے کے مطابق اس نے شراب پی ہے۔ بہرحال وہ الزام تھا یا حقیقت تھی، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ چونکہ گواہی دینے والے لوگ کافی تھے، ان کی گواہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے ولید بن عقبہ کو معزول بھی کر دیا اور ساتھ ان کو کوڑے بھی لگا دی۔ اور کوڑے لگانے والا جو شخص تھا وہ تھا سعید بن عاص، اور اسی شخص کو عثمان غنی نے کوفہ کا گورنر لگا دیا۔ اس وجہ سے جو یہ تینوں جگہ تھی نا، کوفہ، بصرہ اور مصر، ان تینوں جگہ میں سے ایک خاص گروپ جو تھا وہ در پردہ عثمان غنی کے مخالف ہونے لگ گیا۔ اس واقعے کے بعد جو ولید بن عقبہ کے خاندان والے تھے اور سعید بن عاص کے جو خاندان والے تھے ان کے درمیان باقاعدہ ایک دشمنی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ ولید بن عقبہ کے خاندان والے سمجھتے تھے کہ کوڑے لگانا سعید بن عاص کا کام نہیں بنتا تھا اور نہ اس نے ولید بن عقبہ نے کوئی شراب پی ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہوا وہ تو تاریخ ایسا ہے۔ بہرحال ولید بن عقبہ کو عثمان غنی نے کوڑے بھی لگوائے اور گورنری سے بھی معزول کرا دیا، اور اس کی جگہ سعید بن عاص کو گورنر بھی لگا دیا، اور کوڑے بھی ولید بن عقبہ کو سعید بن عاص نے لگائے۔ تو اس وجہ سے کوفہ میں بھی ایک گروپ جو تھا وہ عثمان غنی کے ذہنی طور پر مخالف ہو گیا۔ تو اس طرح یہ واقعہ بھی ہوا ہے 30 ہجری کا۔ تو اور بھی ایک تنازع ہوا ہے، اس میں ایک جادوگر تھا، وہ بھی کوفہ کا تھا، وہ بھی 30 ہجری میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کو قتل کیا جائے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کو ویسے قید کر دیا جائے۔ اس میں بھی پھر عثمان غنی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو قید کر دو، قتل نہ کیا جائے۔ تو اس طرح اس جادوگر کے واقعے پر بھی
کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کو قتل کرنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں قید کرنا چاہیے، اس پر بھی دو گروپ بن گئے۔ تو اس طرح عثمان غنی کا جو دور گزرا ہے اس میں تھوڑے بہت تنازعات جو تھے وہ ابتدا ہی سے شروع ہو گئے تھے، لیکن 5-6 سال میں یہ ہوا کہ کچھ تنازعات بھی رہے لیکن ساتھ ساتھ فتوحات بھی ہوتی رہیں۔ تو جو آخری 5 سال، تقریباً 4-5 سال آخری ہیں، اس میں کچھ تنازعات کی شدت بڑھ گئی تھی، اور انہی تنازعات کی شدت کے بڑھنے کی وجہ ہی سے حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت بھی ہو گئی تھی آخر میں۔ وہ پھر اب اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے، وہ اپنے موضوع پر پھر میں اب بتاؤں گا کہ وہ بغاوت کیا تھی۔ فی الحال تو میں 30 ہجری تک کچھ چند واقعات کچھ بتا رہا ہوں۔ تو یہ تھے کچھ چند بڑے واقعات 2-3 سالوں کے درمیان میں ہوئے۔ لیکن ولید بن عقبہ جو تھے اس کا شمار جو کوفہ کے گورنروں میں تھا، جو عام کمزور لوگ